سمجھاؤ، ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، اپنے بزرگوں کے طریقے کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسے منع کرو اور اس سے پوچھو کہ بات کیا ہے۔ پیسہ چاہیے تو بتا دے کتنا چاہیے، ہم دے دیں گے۔ سرداری چاہیے، ہمارا وعدہ ہے ہم اسے سردار بنائیں گے۔ لڑکی چاہیے، ہمارا وعدہ ہے جس خاندان کی لڑکی کہے گا ہم تیار ہیں شادی کرانے کو۔ بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے پھر سمجھانا چاہا، مگر اس سے پہلے یہ لوگ واپس جا چکے تھے۔ کہا کہ نہیں ابو طالب، آج تو ہم جواب لے کے جائیں گے کہ تمہارا بھتیجا کیا کہتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے مجبوراً غلام سے کہا کہ جاؤ اور میرے بھتیجے کو بلا کے لاؤ۔ پیغمبر اسلام کو چچا کا پیغام ملا تو وہ تشریف لے آئے، محفل میں داخل ہوئے۔ اب بڑا عجیب ماحول ہے۔ پیغمبر اسلام محفل میں داخل ہو رہے ہیں، سلام بھی کرنا ہے۔ کیا کہہ کے سلام کریں؟ سارے کافر ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، جو روایت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد بلقیس کے دربار میں پہنچا تھا تو اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ چنانچہ اس نے کہا تھا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، میرا سلام ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ خود بخود چچا ابو طالب کو سلام بھی ہو گیا اور ان کا نام بھی نہیں آیا کہ دوسرے لوگوں کو برا محسوس نہ ہو۔ سلام کر کے پیغمبر اسلام محفل میں بیٹھ گئے۔ چچا، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ دیکھو بھتیجے، یہ لوگ یہ شکایت لے کے آئے ہیں، اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ پیغمبر اسلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ سب نے دیکھا آسمان کی طرف، سورج چمک رہا ہے۔ حیران ہو گئے کہ اس کا کیا مطلب۔ پیغمبر اسلام نے ڈائریکٹ ان کافروں سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سورج چمکے مگر نہ اس کی روشنی ہو نہ اس کی گرمی ہو؟ کہا کہ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ سورج ہوگا تو روشنی بھی ہوگی، گرمی بھی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس طرح تم لوگ سورج سے اس کی روشنی اور گرمی جدا نہیں کر سکتے، جب تک کہ میں زندہ ہوں اس وقت تک تم مجھ سے اس تبلیغ کو جدا نہیں کر سکتے۔ میری زندگی تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جس طرح وہ ناممکن ہے اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے۔ اتنا صاف جواب کہ اب کچھ کہنے کی ہمت بھی نہ پڑی۔ ایک مرتبہ خاموش ہو گئے، مگر پھر حضرت ابو طالب کو مخاطب کیا۔ ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم نے جواب تو سن لیا ہے، اب چلے جاؤ، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس وقت اتنے سناٹے میں آ چکے تھے پیغمبر اسلام کا جواب سن کر کہ اب کسی نے کوئی بحث نہیں کی اور چلے گئے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، یہ ان لوگوں کا اتنا مطالبہ اور اصرار ہے، بتاؤ تمہارا کیا حکم ہے؟ کہا کہ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں